رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ کے مزاج شریف کیسے ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ بھائی میں آپ سے کچھ دینی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھئے بھائی، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بھائی بسم اللہ پڑھنا کب فرض ہے؟ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، اگرچہ الرحمن الرحیم پڑھنا فرض نہیں۔ بھائی بسم اللہ پڑھنا کب سنت ہے؟ وضو کے شروع میں تلاوت قرآن کے وقت اور اہم کام کرتے وقت، جیسے کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح نماز کی ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ بھائی بسم اللہ پڑھنا کب حرام ہے؟ حرام کاموں کے ارتکاب کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ چوری وغیرہ کا ناجائز مال استعمال کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، اور پڑھنے کو حلال سمجھے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ بھائی بسم اللہ پڑھنا کا حکم ہے۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ممنوع ہے۔ سگریٹ، لہسن، پیاز جیسی بدبودار چیزیں کھاتے وقت نجاست کی جگہ جیسے غسل خانہ، بیت الخلا وغیرہ اور یہاں حرام ہے۔ بھائی بسم اللہ پڑھنا کب جائز ہے؟ اٹھنے بیٹھنے اور نماز میں سورہ فاتحہ اور سورت درمیان سے بسم اللہ پڑھنا جائز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہو رہی ہے بچوں، نعرہ رسالت، اس کے بعد ماشاءاللہ نعرہ تکبیر۔ اور شامیانے کے ارد گرد کھڑے ہیں، وہ قریب میں تشریف لے آئے، لہذا آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، صدق اللہ العظیم۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ میرے محترم بزرگوں، میری برزنشین ماں اور بہنوں، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے مطابق کچھ عرض کرنے سے قبل اس نبی ذیشان کی بارگاہ عظیم الشان میں درود پاک کا نذرانہ خلوص پیش کرے اور محبت کے ساتھ پڑھے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، ایک مسلمان کی دنیا کے اندر سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے بندہ مومن کا ہر ایک عمل اس کے حکم کے مطابق ہو، مگر افسوس ہر بندہ مومن یہ خواہش تو رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، لیکن وہ اپنے عمل و کردار کو اس کے حکم کے مطابق نہیں ڈالتا، جس سے وہ پریشانیوں میں مبتلا و بلا میں سرگردہ رہتا ہے۔ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے معاشرے کی اصلاح ضروری ہے۔ جب تک ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی، ہمارے عمل اسلامی سانچے میں ڈھل نہیں سکتے۔ آج ہمارا معاشرہ گندگی اور برائیوں سے بھرا پڑا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک برائی ناشکری ہے، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، فضول گوئی، ناشکری، بے پردگی اور نہ جانے کون کون سی برائیوں نے ہمارے معاشرے کو گندا کر رکھا ہے۔ آج مسلمان کی بربادی کے اصل وجہ مسلمان کی بدعمالیاں اور بری عادتیں ہیں۔
उनकी यह आदत है कि तुम पूरे जमाने में उन पे एहसान करते रहो, लेकिन अगर कुछ भी कमी देखे तो यहाँ कह देगी मैंने कभी भी तुम्हारी तरफ से कोई बदलाई देखी ही नहीं। मेरी इस्लामी बहनों, खबरदार, खुदा की ईमानों का शोहर और दूसरों की ईमानों की और दूसरों के इनामों की मेरी इस्लामी बहनों, खबरदार, खुदा के इनामों और शोहर या दूसरों के इनामों की नाशुक्री बहुत खराब आदत है और बहुत बड़ा गुनाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा तादाद औरत की देखी। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इसकी क्या वजह है? फरमाया औरत शोहर की नाशुक्री करती है। उनकी यह आदत है कि तुम उन पर एहसान करते रहो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, यानी अगर तुम मेरा शुक्र अदा करते हो तो तुमको ज्यादा से ज्यादा नेमतें देता रहूंगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाब लशदीद, और अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब बहुत ही सख्त है। प्यारी बहनों, इस्लामी बहनों, प्यारी बहनों, इस्लामी बहनों, खुदा की नाशुक्री बहुत खराब आदत है, बहुत बड़ा गुनाह है। आज मैं यही चाहती हूँ कि हमारे माशरे में फैली हुई एक बुराई नाशुक्री है। हमारे माशरे में पाई जा रही एक बुराई नाशुक्री है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन बुरी आदतों से बचने करने के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनका जलवा तो सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत
بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ربانی ابن عارف خان کو کہ وہ تقریر کے لیے مائک پر تشریف لائے اور آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ شامیانی میں تشریف لائے جو سلام میں تشریف لائے آپ ادھر نہ کھڑے رہے آپ ہی کے لیے تمام بندوبست کیا گیا ہے اور جو حضرات یہاں موجود ہیں میں ان سے پھر گزارش کروں گا کہ آنے والے طلبہ آپ داد و تحسین سبحان اللہ الحمدللہ کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے عزت میں دوبارہ اور علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق اللہ العظیم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے آپ اور ہم مل کر حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت احمد مجتبی محمد عربی روئی فدا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور بآواز بلند کرو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارا ہے یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارا ہے ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے حشر یہاں مینارے ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے حشر یہاں مینارے اسلامی معاشرے میں دینی مدارس مکاتب کی کیا اہمیت ہے کوئی ہوش مند مسلمان اس سے ناواقف نہیں ان دینی مدارس کے ذریعے اسلامی معاشرہ اسلامی اخلاق و فضائل زندہ و تابندہ ہوتے ہیں اور یہ بات بھی روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ بغیر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے کسی بھی اسلامی معاشرے کی بقا و تشکیل اور اس کے قیام کا تصور نہیں کیا جا سکتا دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ صفہ ہے جس کے طلبہ صحابہ اکرام اور استاد خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ سے تابعین و تبع تابعین کے ذریعے درس و تدریس کا سلسلہ پوری آب و تاب کے ساتھ ظلمت کے افق پر نور ہدایت بن کر نمودار ہوتا آ رہا ہے اور قیامت تک
خدا اس سے امت کو منور کرتا رہے گا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے اور اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے بنیادی کردار مکتب و مدرسہ ادا کرتے ہیں۔ مدرسہ آپ کو قرآن کی تعلیمات دیتا ہے، قرآن کی تعلیمات دیتا ہے، ہمارے آقا کی سنتیں اور زندگی گزارنے کا شعور دیتا ہے۔ آج جن باتوں سے مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا آپ اسے ناواقف ہے؟ اتنا زور لگایا جا رہا ہے کہ مدارس باقی نہ رہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کو مٹانا ہے تو مقاصد کو ختم کرنا ہوگا۔ آزاد ہر طرف کرپشن کا دور ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، کچہریوں میں عوام کو نچا جاتا ہے، دفتروں میں لوگ بنا پیسوں کے کام نہیں کرتے، اسکولوں میں تعلیم کاروبار بن گیا ہے، کون سا شعبہ جو ٹھیک طرح سے چل رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، وکیل نہ بناؤ، لیکن پہلے دیندار بناؤ، اسے صحیح و غلط، حرام و حلال کی تمیز ہوگی۔ پھر وہ جس شعبے میں جائے گے تو سیرت رسول و سیرت صحابہ کے مطابق اپنے کام کو کرتے نظر آئیں گے۔ دینی مدارس کی اہمیت پر ایک تحریر علامہ ڈاکٹر اقبال نے لکھی، اس میں انہوں نے فرمایا کہ ان مکتوبوں کو اسی طرح رہنے دو، مسلمانوں کو بچوں کو اس میں پڑھنے دو، اگر یہ مولوی ہو درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو ہوگا وہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان مدارس کے اثر سے محروم رہ گئے تو وہی ہوگا جو اندلس میں مسلمانوں کی 800 سال کی حکومت کے باوجود ورناتا اور قرطبہ کے نمرات اور الحمرہ کے نشانات کے سوا اسلام کی تہذیب کے نقش کا کوئی آثار نہیں۔ علامہ اقبال کے اس تحریر سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ہمیں اگر اسلامی تہذیب کو آنے والی نسلوں میں قائم رکھنا ہو تو ہمیں مکاتب کی حفاظت کرنا ہوگی، اور مکاتب کی حفاظت تبھی ہوگی جب ہم انہیں آباد رکھیں گے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ دنیاوی تعلیم کا بوجھ ہمارے سروں پر اس قدر سوار ہے کہ اگر اسکول کا وقت 10 بجے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچہ 9:30 اسکول پہنچ جائے، اس کے بعد ٹیوشن، پھر گھر پر ہوم ورک، اور مدرسوں کے حال یہ ہے کہ 2 گھنٹے کے مدرسے میں آدھا 1 گھنٹہ بڑی مشکل سے دے پاتے ہیں، اور کچھ کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں، پھر گھر پر ٹیوٹر لگواتے ہیں، اپنے حساب سے وقت دیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یہی حال رہا تو وہ دن دور نہیں جب ہندوستان کے حالات بھی ورناتا اور قرطبہ جیسے ہو جائے۔ مدرسہ کلیمیہ کمالیہ کی جانب سے جشن نشرہ کے موقع پر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مکتبوں و مدارس پڑھاؤ تاکہ آپ کے بچے دین کی تعلیم سے آشنا ہو سکے۔ اللہ ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوڑے اس لیے کہ ان کی وہیں پر صحیح طریقے سے تربیت ہوگی اور وہ بچے حرام و حلال جانیں گے، اچھے برے کی تفریق کریں گے اور اپنے بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت کرنا سیکھیں گے۔ اب آئیں، میں تقریر کے لیے دعوت سخن ہوگا حسنین ابن افضل جو مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کو مستفید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرط حاصل کیا اس کے متعلق خود عرض کرنے سے قبل آئیے آپ اور ہم مل کر آقا انعامدار مدینی تاجدار ہم غریب غمخوار جناب احمد مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ محمد عربی روی پتا صلی اللہ علیہ وسلم
عرض کروں گا اس دن کی قدر کرے. ایک بات اور یاد رکھے, پیارے آقا نے نمازیوں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا. فرمایا جو شخص نمازیوں کو کمزے پھیلا کر آگے جاتا ہے گویا وہ جہنم میں اپنے لیے پل تیار کرتا ہے. اگر آپ کو آگے بیٹھنے کا شوق ہے تو جلدی مسجد آنے کی کوشش کرے. مدرسہ تعلیمیہ کمالیہ کی جانب سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زبان کی قدر کرے, دھار کی شاہی جامع مسجد کو آباد کرے. شہنشاہ مالوا کے برد و برکات سے مالا مال. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بچہ کہہ رہا تھا کہ حسن کردار عمران ضیا بنت عرفان. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیاری بہن. باجی آپ کیسی ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. باجی میں آپ سے کچھ چیز معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں. پوچھیے باجی, انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گی. کھانا کھانے کا سننا طریقہ کیا ہے؟ باجی کھانا کھانے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے, 3 مرتبہ کلی کرے, جس سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے. کھانا کھانے بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھا پیر کھڑا ہو اور الٹا پیر بچھا ہو. یا نماز کے قاعدے میں بیٹھتے ہیں اسی طرح کھانا کھاتے وقت بیٹھتے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کرے, بسم اللہ والا برکت نہ. کھانا نمک سے شروع کرے, نمک سے ختم کرے. میٹھا بیچ میں کھائے. کھانے سے پہلے تو یہاں دعا کرے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. باجی کھانا کوئی آپ سے کھانا چاہیے اور کتنی انگلیوں سے کھانا چاہیے؟ باجی کھانا ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے, سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے. سبحان اللہ. کھانا کھاتے ٹائم سلام یا کلام کر سکتے ہیں. باجی کھانا کھاتے وقت سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا منع ہے. ہاں کھانا کھاتے وقت بات چیت کر سکتے ہیں. اس طرح کھانا کھانے والے دوسروں کا طریقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باجی آپ نے بڑے ہی پیارے انداز میں کھانا کھانے کا سبحان اللہ سبحان اللہ. باجی آپ نے بڑے ہی باجی میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہمیں غذا کی خراب چیزیں کھانے سے بچنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو چاکلیٹ بسکٹ فاسٹ فوڈ کھانے کی لت لگ جاتی ہے. کئی کمپنیوں کی چیزوں میں حرام غذائیں ملی ہوتی ہے جسے ہم علم نہ ہونے کی وجہ سے بڑے ہی چاو سے کھاتے ہیں. باجی سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو کھانا کھانے کا سنت طریقے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. یہ بچیاں ہمیں سکھا رہی تھی, بہت غور کرنا چاہیے. ہمارے بچوں سے شریعت اور اس کے احکامات دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا. دعوت و سبق دوں گا وہ تقریر کے لیے مائک پر تشریف حالیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق الله العظيم. ہم اس دنیا کی رونق ہے, ہم سے یہ دنیا جنت ہے. ہم مائیں ہیں, ہم بہنیں ہیں, ہم بیٹیاں, ہم عزت ہے. کھیتوں سے کھلیہانوں تک, چولہے سے ملوں مشینوں تک, جس راہ پر ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے. ہم اس دنیا کی رونق ہے, ہم سے یہ دنیا جنت ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا, اے میرے پروردگار
किसी की जिंदगी का चौथागम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम में औरत की अहमियत, मकाम व मर्तबा। इस्लाम एक वाहिद और मुकद्दस मजहब है जिसने हयात इंसानी के किसी भी गोशे पर अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि हर जगह रहनुमाई की है। इबादत हो या सियासत, शादी हो या गम, मरना हो या जीना, बस वो हर जगह एकता व मुनफरिद हैसियत रखता है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये एक नाकाबिले इंकार हकीकत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से कब औरत का कोई खास काम न था। जब तारीख के औराक को पलट के देखा गया तो पता चलता है कि रोम, ईरान, यूनान, अहले अरब में इसको शैतान की बेटी और बुराई को मर्दी का असल समझा जाता था। औरत की खरीदो फरोख्त आम बात थी। निकाह तलाक कोई खास कानून न था। औरत से नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि पैदा होते ही जिन्ना गाड़ दिया जाता था। माशरे में औरत की कोई कद्र न थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस्लाम ने इस्लाम जैसे पाकिस्तान मजहब और कानून का हया देकर प्यारे आका को मकबूल किया और भगवान के दहलिया ऐलान फरमाया, ए इंसानों, औरत जिल्लत की चीज नहीं बल्कि अकीदत की चीज है। ये वो मखलूक है जिसकी कोख से मूसा व इब्राहिम जैसे हजारों इस्लाम लड़की की पैदाइश को रहमत कहता है। इसकी तालीम व तरबियत और परवरिश करने वाले को जन्नत का मुस्तहिक बताता है। अब मैं मेरी माँ बहनों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब इतनी इज्जत, इतना मर्तबा, इतना बुलंद मकाम रब्बे कायनात ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुम्हें दिया, तो तुमने बदले में क्या हासिल किया? तुम तो नेमतों को भी संभाल नहीं पा रही हो। कुछ को छोड़ दिया जाए तो बाकी का हाल क्या है सबको पता है। इस्लाम ने तुम्हें हया बख्शी, तुमने बेहयाई को जीना। इस्लाम ने तुम्हें इज्जत बख्शी, तुमने जिल्लत को अपना मुकद्दस बनाया। तुम्हें घर की जीनत बनाया, तुमने बाजार की गंदगी में लज्जत महसूस की। अल्लाह अज़्ज़ ने तुम्हें जन्नत के बागात बख्शे, तुमने अपने लिए जहन्नम के भड़कते शोलों को चुना। अरे तुमने इस्लाम और ईमान वाली जिंदगी बख्शी और प्यारे आका के उम्मती होकर पैदा होना नसीब हुआ और तुम गैरों के काम में फंस कर, कुफ्र के अंदर में डूब कर अपने रब की नाफरमानी की और मुर्तद होकर, काफिर होकर मरना चुना। क्या इसी दिन की इतनी इज्जत प्यारे आका के सदके तुम्हें मिली? जरा सोचो तुम कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई। इस चीज के लिए माशरे का हर शख्स जिम्मेदार है। कोई भी बहाना बनाकर बच नहीं सकता। माँ, बाप, भाई, शौहर सबको जवाब देना होगा। अपने बच्चों के हर कदम पर रहनुमाई करना, अपनी बहन बेटियों की हर हरकत पर नजर रखना, मोबाइल जैसे पायसन से बचाना, उनकी आबरू की हिफाजत करना, यह जिम्मेदारी है तुम्हारी। और आजकल तो गैरत मची गई है, कुछ तो जान कर भी अंजाम देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत अफसोसनाक हालात है। अपने गरीबान में झांको, हम कहाँ पहुँच गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरी गुजारिश है कि ख़वातीन इस्लाम को संभालो, खुद को अपना मर्तबा मकाम समझो। तुम ही आने वाली नस्लें जन्म लेगी जो तुम्हारी अक्स का किरदार होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हमें कहीं से फातिमा बनाकर इस्लाम की शहजादियों वाली जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।